اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ مجالس کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم سب کے مرحومین کی وہ سنت ہے جو انہوں نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے۔ خدا ان مجالس کے صدقے ہم سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جن والدین نے، جن مرحومین نے آپ سب کے، ہم سب کے دلوں میں بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ الزہرا کی محبت کو پروان چڑھایا ہے، خدا ان سب کو نور فاطمہ الزہرا کے صدقے، نور قرآن کے صدقے ان سب کی قبروں کو نورانی فرمائیں۔ جن علماء، جن واعظین، جن ذاکرین کی تبلیغ کے صدقے میں یہ محبت روز بروز ہمارے دلوں میں مضبوط ہوئی ہے، راسخ ہوئی ہے، اگر وہ دین کے خدمت گزار، اگر وہ فرش ازا کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ ان مجلسوں میں جو لوگ مرثیہ خوانی کر کے، نوحہ خوانی کر کے ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کے غم، اہل بیت کے مصائب کو تازہ کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے عشق میں جو لوگ اپنے ہاتھ پسینی کی کمائی کے نظر و نیاز ان مجالس میں تقسیم کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ اس سال ان ایام میں دنیا بھر میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں جن لوگوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے، مجالس میں شرکت کی ہے، مجالس کو خطاب کیا ہے، مجالس میں مرثیہ خوانی کی ہے، مجالس میں نوحہ خوانی کی ہے، کسی بھی طرح کا تعاون ان مجالس کے انعقاد میں پیش کیا ہے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ان مجالس کے جو بانی ہیں، خدا ان بانیان مجالس کے بھی مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ حقیر طالب علم سے پہلے جو فاضل عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی عباس خان صاحب نے آپ کو سیرہ فاطمہ الزہرا، سیرہ اہل بیت سے آشنا کیا، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ آپ کے گردن پر جن کا حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ بلند آواز میں بحق ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ابھی ماں باپ کا سایہ باقی ہے، وہ سایہ آپ سب کے ہم سب کے سروں پر تا دیر باقی رہنے کے لیے، اور اس آسمانی سائے کی اور اس رحمت کے سائے کی اور اس خدائی سائے کی ہم سب کے دلوں میں قدردانی کا احساس پیدا ہونے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بیوی بچے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جو شادی شدہ ہے اپنے شریک حیات کی صحت و سلامتی کے لیے، آس پڑوس میں جو ہمارے مومنین رہتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، ان کے گھروں کی آبادی کے لیے، ان کی مشکلات آسان ہونے کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے جانشین آیت اللہ عظمیٰ خامنئی آیت اللہ عظمیٰ سیستانی صاحب کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، اور جن وقت کے یزیدیوں کے ساتھ یہ فرزندان زہرا برسر پیکار، برسر جنگ اور برسر جہاد ہے، ان یزیدیوں کے مقابلے میں ان فرزندان زہرا کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہونے کے لیے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی جلد از جلد ظہور کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. مجالس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ذکر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور یاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر دن گزرنے کے ساتھ ان کی اہمیت اور ان کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آس پڑوس میں، پوری دنیا میں، گلوبل سطح پر بھی اور گاؤں اور محلوں کے سطحوں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی تیزی کے ساتھ عام بھی ہو رہی ہے اور آسان بھی ہو رہی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پاکیزگی کا جو منبع اور پاکیزگی کا جو سورس ہے اور پاکیزگی کا جو سرچشمہ ہے اس سے زیادہ آشنا ہو جائیں اور اس سے زیادہ اپنا رابطہ اور اپنا کنیکشن برقرار کریں. اور یہ مجالس بی بی زہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا سے معنوی، علمی، فکری اور اخلاقی رابطہ بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. ان مجالس کی خمیر میں، گٹی میں صدیوں کی قربانیاں ہیں، صدیوں کے آنسو ہیں، جن کے صدقے ان مجالس میں وہ اثر دکھائی دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں خربوں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے نام محمد و آل محمد مٹانے کے لیے، لیکن ساری ان کی کوششیں رائیگاں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی زہرا اور اولاد زہرا اور بی بی زہرا کے سچے پیروکاروں کی قربانیاں اور ان کے وہ پاک و پاکیزہ آنسو ان مجالس کی خمیر میں پائے جاتے ہیں. بارہا یہ عرض کیا ہے کہ یہی مجالس تبدیلی کے لیے کافی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم تبدیل ہونے کی نیت سے ان مجالس میں شرکت کریں. ڈاکٹر کی دوائی تب انسان پر اثر کرتی ہے جب انسان ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہونے کی نیت سے جائے. پہلی چیز ٹھیک ہونے کی نیت سے آدمی ان مجالس میں شرکت کرے. ان مجالس میں شرکت کرنے سے پہلے انسان تھوڑا سا اپنا جائزہ لے، تھوڑا سا اپنا انالیسس کرے، تھوڑا سا اپنی زندگی کا تحلیل و تجزیہ کرے کہ میں ان مجالس میں کیوں جا رہا ہوں. 1400 سال پہلے زندگی گزارنے والی ایک
बीवी की जिंदगी में क्या चीज है कि मैं इस मॉडर्न दौर में रहने के बावजूद 1400 साल पहले वाली क्या जिंदगी गुजारने वाली बीवी की जिंदगी को सुनो और उनके कारनामों को दोहराऊं? क्या चीज है? इंसान को पता होना चाहिए क्या खला है, क्या खामियां हैं, क्या कोताहियां हैं, क्या कमियां हैं। तब जाके इन मजालिस का असर हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम हम महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में, जिन पर उलमा गुफ्तगू करते हैं, जिन पर वाइज़ीन गुफ्तगू करते हैं। मुझ जैसे हकीर तालिब इल्म आते हैं आपके सामने अपने टूटे फूटे अल्फाज में, जिन मसाइल से हम दो चार हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में है वो प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है, पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है पेरेंट और माँ बाप होना क्या जिम्मेदारी है। एक बच्चे का पहला स्कूल माँ बाप की आगोश होती है ना? पहला मदरसा, हमारा पहला मदरसा जिसमें हम दाखला लेते हैं, वो मदरसा क्या है? वो मां की आगोश है। अभी तक हमें पता ही नहीं है कि मां की जिम्मेदारी क्या है और बहैसियत बाप की हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम, माफ कीजिएगा, हम जब बच्चों की शादियां करते हैं, मां बाप की अलग नियत होती है, बच्चे की अलग नियत होती है। मां बाप की ये नियत होती है अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब घर में कोई खाना पकाने वाली आ जाए, है ना, है ना। और बेटे की क्या नियत होती है कि उसकी हैवानी जरूरतें पूरी हो जाएं। मां बाप को एक नौकरानी चाहिए। मां बाप को क्या चाहिए? एक नौकरानी चाहिए। और एक जवान को क्या चाहिए? उसकी हैवानी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए एक शरीक चाहिए। इसके बाद जो हम रिजल्ट देखते हैं वो हम सबके सामने है। जो रिजल्ट है, इस तरह की शादियों का रिजल्ट हम सबके सामने है। सीरे फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सीरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में एक मां की जिम्मेदारी क्या है, शादी किस लिए करनी है, ये मर्दो जन का रिश्ता किस लिए कायम करना है। हम कहते हैं ना कि खिश्त अव्वल चूने है मेमार कज ता सुरैया मीरा व दीवार कज। अगर दीवार की पहले ही ईंट क्या खराब रखी गई है, टेढ़ी रखी गई है, तो आखिर तक दीवार क्या हो जाएगी? टेढ़े ही रहेगी। लेकिन अगर ये पहली ही इज़्दिवाजी जिंदगी, फैमिली लाइफ की पहली ईंट ठीक तरह से रखी गई है तो ये दीवार ठीक तरह से क्या आगे बढ़ेगी। सीरत फातिमतुज़ ज़हरा में एक मां की जिम्मेदारी और एक मां का रोल। जब हम इस नीयत के साथ शादी करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे नौजवानों की शादियों का रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे घरों से माशरे को क्या मिलते हैं? हैवान मिलते हैं। बहुत सारे घरों से सोसाइटी को क्या मिलते हैं? बहुत सारी शादियों का रिजल्ट क्या होता है? जानवर होते हैं, और वो भी चीर फाड़ खाने वाले जानवर और दरिंदे। बहुत सारी शादियों का रिजल्ट यही होता है।
30-40 روپیہ خرچ کرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس جانور کا پہلا اٹیک اور پہلا حملہ ماں باپ ہی پر ہوتا ہے، ہمسایوں پر ہوتا ہے، سوسائٹی پر ہوتا ہے پہلا حملہ۔ اور اس کے آگے کچھ لوگوں کے گھروں سے، کچھ لوگوں کی شادی کا جو رزلٹ ہوتا ہے، بولے والے کچھ نیک بچے ہوتے ہیں، بولے والے کچھ نیک بچے ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں، وہ مسجد پابندی کے ساتھ جائیں گے، وہ مجلس پابندی کے ساتھ جائیں گے، وہ گلی سے نکلیں گے گھر جاتے ہوئے سر جھکا کے جائیں گے، وہ دکان پر بیٹھیں گے تو حلال کمائی کریں گے، اچھے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ گھروں اور کچھ شادیوں کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ فقط نیک اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ اچھی اولاد نہیں ہوتی ہے، کچھ ماں باپ کی تربیت کے سائے میں نیکی کا علم اٹھانے والی نسل ہوتی ہے۔ کچھ ماں باپ صالح بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور کچھ ماں باپ مصلح بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کچھ ماں باپ نیک بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کچھ ماں باپ نیکی کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھے اخلاق رکھنے والے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور کچھ ماں باپ اخلاق کو سوسائٹی میں عام کرنے والی ذمہ دار نسل کی تربیت کرتے ہیں۔ صالح ہونا اچھی بات ہے، صالح ہونے سے اہم یہ ہے کہ مصلح ہونا۔ ایک آدمی گھر سے آتا ہے، مسجد تک جاتا ہے، مسجد سے واپس جاتا ہے، 40 سال مسجد کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے، 40 سال کی زندگی میں وہ خود نمازی ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے انسان کو نمازی بنانے میں کامیاب۔ یہ بچہ صالح ہے لیکن مصلح نہیں ہے، نیک ہے لیکن نیکی پھیلانا اس کا مشن نہیں ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فاطمۃ الزہرا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ فاطمۃ الزہرا نے صالح بچوں کی نہیں، مصلح بچوں کی تربیت کی تھی، نیک بچوں کی نہیں، نیکی پھیلانے والے بچوں کی تربیت کی تھی، اچھے بچوں کی نہیں، اچھائی کو اپنی زندگی کا مشن سمجھنے اور جاننے والے بچوں کی تربیت کی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا امام نہیں تھی مگر امام پرور تھی۔ فاطمۃ الزہرا امام نہیں تھی مگر فاطمۃ الزہرا امام پرور تھی۔ فاطمۃ الزہرا نے اپنی تربیت کے سائے میں امامت کے نوک پلک ٹھیک کیے، امامت کے آداب و اطوار ٹھیک کیے۔ فاطمۃ الزہرا نے قیامت کی صبح تک امامت کرنے والی نسل کی بنیاد اور فاؤنڈیشن رکھی، اور یہ امامت کرنے والی نسل ایک ہسٹری نہیں ہے، ایک سلسلہ ہے، جو سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، آج بھی روئی زمین پر فرض نسل فاطمۃ الزہرا امامت کا حق ادا کر رہی ہے، خامنئی کی شکل میں اور سیستانی اور نصر اللہ کی شکل میں۔ امام پرور ماں تھی فاطمۃ الزہرا، رہبر پرور ماں تھی فاطمۃ الزہرا، پیشوائی کرنے والی پیشوا ساز تھی فاطمۃ الزہرا۔ یہ پہلو کہ سوسائٹی کے لیے امام دینا، سوسائٹی کے لیے وہ نسل تیار کرنا جو سوسائٹی میں ایک
بولے والے بچے نہ ہوں، بلکہ سوسائٹی میں انقلاب کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے والی نسل کی تربیت کرنے والی نسل. آج جب ہم شادی کرتے ہیں، آج جب ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارا پروڈکٹ کیا ہوتا ہے، ہمارا ویژن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ماں باپ کو تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. شادی کے وقت بھی کوئی ویژن بھی نہیں ہے. جب ہم بچوں کی شادی کرنے کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو ہمارا پہلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، نشانہ کیا ہوتا ہے؟ جاب کرتی ہے یا نہیں ہے نا؟ نہیں، میرے انکل نے کہا خوبصورت. میں نے کہا جب پیسہ ہوگا نا تب پھر خوبصورتی کوئی نہیں دیکھتا ہے. ہاں، جو من کی آواز ہے نا، ہر ایک کی من کی آواز کیا ہے؟ پیسہ. اس لیے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پیسے کے لیے شادی کرنے والے نوجوان کو پیسہ ہی ملے گا. وہ وہاں سے یہ امید نہیں کر سکتا ہے کہ پاک و پاکیزہ نسل کی امید نہیں کر سکتا ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مجھے اور آپ کو امام پروری کرنے کا سلیقہ سکھاتی. جب میں کہوں گا نا امام کا مطلب یہ نہیں کہ 14 معصومین جن کو امامت کا منصب ملا تھا، یعنی وہ نسل جو سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی نسل، سوسائٹی میں ذمہ داری کا احساس کرنے والی نسل، سوسائٹی میں نیکی پھیلانے والی نسل، سوسائٹی میں نیکیوں کی آبیاری کرنے والی نسل، سوسائٹی میں اچھائی کا علم برداری کرنے والی نسل. انفرادی زندگی نہیں بلکہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں آگے رہنے والی نسل، جو یہ نہ کہے لوگوں جاؤ نیک کام کرو، بلکہ یہ کہے لوگوں آؤ نیک کام کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جاؤ نیک کام کرو، یعنی دوسروں سے کہتے ہیں آگے رہو. نسل فاطمہ الزہرا نے وہ نسل تیار کی جو لوگوں سے یہ نہیں کہتے تھے جاؤ، جو لوگوں سے کہتے تھے آؤ. یعنی وہ پہلے میدان میں حاضر ہوتی تھی، تب جا کے دوسروں سے کہتے تھے آؤ اس نیکی میں، مشن میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ. ازدواجی زندگی میں ویژن ہونا، ازدواجی زندگی میں ہمارا کوئی نصب العین ہونا. بچوں کی تربیت میں ہم بچوں سے چاہتے کیا ہیں؟ بچے ہمارے پڑھتے ہیں، ہم بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ ہم بچوں کو کالج بھیجتے ہیں، ہمارا مقصد کیا کالج بھیجنے کا؟ کیا مقصد ہے؟ جاب کرے گا، اپنا مکان خریدیں گے، گاڑی خریدیں گے، شادی کریں گے. ہمسایوں نے 20 لاکھ خرچ کیے تھے، ہم 40 لاکھ خرچ کریں گے. ہمسایوں نے، رشتہ داروں نے 4 لاکھ کا شادی ہال بک کیا تھا اور ہم 8 لاکھ کا بک کریں گے. ہمسایوں نے 2500 لوگوں کو کیا ولیمے میں کھانا کھلایا تھا اور ہم 5000 کو کھانا کھلائیں گے، ہے نا؟ اگر یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا ویژن ہے ازدواجی زندگی میں، تب مجلس میں آنے کے باوجود ہمارا راستہ فاطمی راستہ نہیں ہے. مجلس میں رونے کے باوجود بھی ہمارا راستہ فاطمی راستہ نہیں ہے. اب سنیے فاطمہ الزہرا کی تربیت میں جو ویژن تھا، اللہ اکبر. بی بی نے بھی ایک چھوٹے سے حجرے میں قیامت کی صبح تک امامت کرنے والی نسل کی تربیت کی. لیکن ویژن کیا تھا؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کس ویژن کے تحت، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. پانی نہیں، میں اپنا رومال ڈھونڈ رہا ہوں.
بات یہ ہے کہ کشمیر میں جب میں صبح نکلا وہاں -4-5 تھا، 6-7 کلو کپڑے میں پہنے ہوا تھا، 2-3 سویٹر، جیکٹ، 2 موزے، اور ادھر آیا تو پتہ چلا کہ یہاں تو ابھی کافی گرمی ہے نا۔ مولانا آپ نے اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ میرا ہے یا آپ کا؟ میرا ہے؟ چھوٹا حجرہ ہے، اہم یہ نہیں ہے کہ ہمارا مکان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اہم یہ ہے کہ ہم چھوٹے مکان میں رہیں یا بڑے مکان میں رہیں، لیکن بڑے ویژن کے ساتھ اس گھر میں زندگی گزاریں۔ اہم یہ نہیں ہے کہ میری عمر 17 سال کی ہو یا نوح کی طرح 700 سال کی ہو، اہم یہ ہے کہ 17 سال کی عمر ہو یا 700 سال کی عمر ہو، ایک بڑے مقصد اور بڑے ویژن کے تحت وہ زندگی بسر ہو۔ جو چیز زندگی کی اہمیت بڑھا دیتی ہے وہ زندگی گزارنے کا نصب العین ہے اور زندگی کا ویژن ہے اور زندگی کا مقصد ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا بچوں کی تربیت کر رہی ہے ایک چھوٹے سے حجرے میں۔ لاسٹ ٹائم میں نے اس حجرے کی کوالٹیز بیان کی تھی، اگر کسی کو یاد ہو۔ بی بی فاطمہ الزہرا حسن و حسین کی تربیت کر رہی ہے، گھر چھوٹا ہے لیکن ماں کا ویژن بڑا ہے۔ گھر مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن اس مٹی کے گھر میں رہنے والی ماں کا ویژن اور اس کی نگاہ بہت بڑی ہے۔ وہ نگاہ کیا ہے؟ بچوں کو لوریاں سناتے سناتے بھی ان کو بڑے ویژن سے آگاہ کر رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اشبہ اباک یا حسن، دودھ پلا رہی ہے بچوں کو، لوریاں سنا رہی ہے بچوں کو، لوریاں سنا رہی ہے بچوں کو، لیکن ان لوریوں میں بھی ایک بڑا ویژن ہے، ایک بڑا مقصد ہے۔ ہماری مجلسوں میں بڑا مقصد نہیں ہوتا اور بی بی کی لوریوں میں بڑا مقصد تھا۔ اگر ہم نے مقصد کی بات کی تو ہم نے کہا یہ مولانا تو ہمیں کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اشبہ اباک یا حسن، بچوں کو دودھ پلا رہی ہے لیکن اس بچے کو امامت کرنے کے لیے، پیشوائی کرنے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے، نیکیوں کے مشن کا علم بردار بننے کے لیے، نیکیوں کے مشن کا سپہ سالار بننے کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو ایک کیا آئیڈیل سے آشنا کر رہی ہے۔ اشبہ اباک یا حسن، بیٹا حسن اگر زندگی میں کسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا، ماں سوائے اپنے باپ علی مرتضیٰ کے کسی کو اپنا آئیڈیل اور مثال اور نمونہ نہ بنانا۔ ایک چھوٹے حجرے میں ایک ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے لیکن ویژن کیا ہے؟ بیٹا تمہارا آئیڈیل بڑا ہونا چاہیے، تمہارا نمونہ عمل بڑا ہونا چاہیے، اور وہ بڑا نمونہ عمل کون ہے؟ وہ تمہارے باپ علی مرتضیٰ ہے جس نے اپنی زندگی امامت کا مشن آگے بڑھانے کے لیے اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ لوریاں سنا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے بچوں کو، لیکن یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ابھی تو چھوٹے ہیں۔ بچے چھوٹے ہیں، اسی عمر میں بچوں کی ان زندگیوں میں بنیادیں مضبوط کی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے بچپنے کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہے۔ اشبہ اباک یا حسن، بیٹا حسن زندگی میں اپنے باپ علی مرتضیٰ کو مطمع نظر رکھنا، بڑا ویژن، بڑا آئیڈیل۔ اور میرے اور آپ کے آئیڈیل کیا ہیں؟ ایک گلی میں رہتے ہیں،
ہمسائے کے گلی میں کیا جو بچہ ہے دیکھو وہ کتنا ایک ہی سال میں اس نے گھر بھی بنایا, گاڑی بھی آ گئی ہے, ہاں اس کی سیلری دیکھو کیا ہے. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ویژن ہیں آپ بچوں کو دے رہے ہیں. فرش ازاں اور یہ مجالس فاطمۃ الزہرا ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والی درسگاہ ہے, اور انقلاب تب آئے گا جب ہماری زندگی میں انقلاب لانے والے رول ماڈل ہمارے سامنے ہوں. ہماری بڑی مشکل یہ ہے, ہم علی کو مانتے ہیں لیکن زندگی میں آئیڈیل نہیں مانتے ہیں. ہماری بہنیں بی بی فاطمۃ الزہرا کی مجلس میں آئیں گی لیکن ہم زندگی میں فاطمۃ الزہرا کو اسوہ نہیں مانتے ہیں. ہمارے نوجوان اسوہ نہیں مانتے ہیں, نہیں مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں اہل بیت کا کثرت کے ساتھ ذکر ہونے کے باوجود بھی اہل بیت کے کردار کی, اہل بیت کے سیرت کی, اہل بیت کے تعلیمات کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے. امام عصر فرماتے ہیں کہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے لیے نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا بہترین اسوہ اور بہترین آئیڈیل ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام زمانہ کہتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے لیے نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے, بہترین اسوہ ہے, بہترین مثال ہے, بہترین ایگزامپل ہے. یہ امام کہتے ہیں, ہم فقیروں کی تو بات ہی نہیں ہے. امام کہتے ہیں یعنی اسوہ مانتے ہیں بی بی کو. یعنی امام جو اپنی دادی کے ساتھ جو رشتہ استوار کرتے ہیں, وہ ہی نہیں کہتے میری دادی ہی صرف ہے, وہ کہتے ہیں میرے لیے اسوہ ہے. اہل بیت کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیوں ہے؟ اہل بیت ہمارے لیے اسوہ ہے. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ, حسین آئیڈیل ہے, خوبصورت آئیڈیل ہے. علی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین اسوہ ہے, بہترین ایگزامپل ہے, بہترین مثال ہے زندگی گزارنے کے لیے. فاطمۃ الزہرا بہترین اسوہ ہے, بہترین مثال ہے, بہترین آئیڈیل ہے, بہترین ایگزامپل ہے زندگی گزارنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ یہ رابطہ ہے کہ وہ اسوہ ہے ہمارے لیے, نمونہ عمل ہے ہمارے لیے, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. جب ان کی مائیں ان کو دیکھتی ہیں, شہید مصطفیٰ چمران, یہی لبنان جہاں کچھ دن پہلے علی والوں نے علی کو اسوہ عمل ماننے کے بعد زمانے کے یہودیوں کو ایسے ہی شکست دی جیسے علی والوں کے امام علی نے خیبر میں یہودیوں کو شکست دی تھی. اس وقت علی نے ہمیں, جن کو پتا ہے علی ہمیں سکھائیں گے کہ یہودیوں کو خیبر میں کیسے شکست دی جا سکتی ہے. آج بھی وہی علی والے کیا آج کے خیبر میں یہودیوں کو کیا شکست کا مزہ چکاتے ہیں. آسان بات تھوڑی ہے. اسی لبنان میں ایک شیعہ سائنٹسٹ تھے. جب یہ لبنان کے بچے آہستہ آہستہ تیار ہو رہے تھے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے, امام زمانہ کے انقلاب کے مشن کو کیا آگے بڑھانے کے لیے, اس وقت وہاں ایک سائنٹسٹ تھے شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران. 17 سال کے بعد ان کی ماں وہاں ان سے ملنے گئی. کتنے بعد؟ 17 سال کے بعد. وہ امریکہ گئے تھے پڑھنے کے لیے, پھر پتہ چلا نہیں علی والوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے لبنان میں. بجائے اس کی کہ وہ امریکہ سے ایران آ جائے, وہ امریکہ سے کہاں چلے گئے؟ لبنان چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مظلوم ہوتے ہیں وہاں علی کی آواز بلند ہوتی ہے.
کی ماں نے جب دیکھا یہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، آرام کا نام و نشان ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ 17 سال کے بعد بیٹے سے ملاقات کرنے کے بعد بیٹے کو بلایا، کہا مصطفیٰ 24 گھنٹے کام کرتے ہو، تھوڑا سا آرام کیا کرو، ہے نا؟ ہماری ساری کوششیں کس لیے ہیں؟ آرام کے لیے۔ ہم بزنس کیوں کر لیں؟ آرام کے لیے۔ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ آرام کے لیے۔ مولانا ممبر پر بیٹھتے کیوں ہیں؟ آرام کرنے کے لیے۔ ہم سب کس لیے؟ آرام کرنے کے لیے۔ یہ مصطفیٰ چمران جن کا علی سے رشتہ کیا تھا؟ علی اسوہ حسنہ ہے، علی آئیڈیل ہے، علی ایگزامپل ہے، علی مثال ہے۔ یہ مصطفیٰ چمران 17 سال ماں سے ملنے کے بعد ماں سے کہتے ہیں، ماں میرا رشتہ علی سے ہے، اگر میرے مولا نے زندگی بھر آرام کیا ہوتا میں ان کا غلام مصطفیٰ بھی لبنان میں آرام کرتا۔ میرے مولا نے زندگی بھر آرام نہیں کیا، میں ان کا غلام کیسے آرام کے ساتھ جی سکتا ہوں؟ ہمارا امام کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ ہمارا امام کے ساتھ رابطہ ہے کہ مجلس میں آئیں گے، آنسو بہائیں گے، داد دیں گے، واہ واہ کریں گے، باہر نکلیں گے اور ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی پر صحیح معنوں میں علی و زہرا کی محبت انسٹال ہو جائے تو اس کی زندگی میں علی کی طرح بے قراری آ جائے گی، اس کی زندگی میں مقصدیت آ جائے گی۔ مقصدیت جس کو آج کے ماڈرن زمانے نے ٹوٹل ختم کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم سانس کیوں لے رہے ہیں، ہماری سٹرگل کس لیے، ہماری کوششیں کس لیے، ہماری مجلس کس لیے، میں فرش اعضا پر بیٹھتا کیوں ہوں، میں ممبر پر بیٹھتا کیوں؟ مقصدیت ختم ہو چکی ہے۔ اشبع اباک یا حسن، بیٹا حسن، زندگی میں اپنے باپ علی کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنانا۔ صحیح معنوں میں اگر یہ مدرسہ ہمارا ٹھیک ہو جائے، کون سا مدرسہ؟ آغوش مادر جو پہلا مدرسہ ہے، گھر جو پہلا مدرسہ امام خمینی کے بقول کہ انسانیت کا پہلا مدرسہ کیا ہے؟ آغوش مادر ہے۔ اگر اس پر کام ہو جائے، اگر ان بہنوں کا ان کی نگاہ تبدیل کی جائے، ان کو ویژن دیا جائے، ان کو بتایا جائے، اے بہن، اے ماں، اے بیٹی، امام زمانہ کے سپاہی کسی یونیورسٹی سے نہیں بلکہ آپ کی آغوش میں تیار ہو جائیں گے۔ ہاں، پھر اس بہن کی آرزو یہ نہیں ہوگی مجھے جہیز کتنا ملا، بلکہ اس کی ٹوٹل فکر یہ ہوگی کہ میرا شریک حیات کیسا ہے، آیا ہم علی و فاطمۃ الزہرا کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امام یا امام کے سپاہی تیار کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ چونکہ ویژن ہی نہیں ہے زندگی کا، مقصد ہی پتہ نہیں ہے شادی کا، تو میاں بیوی کا پورا فوکس کس لیے ہوتا ہے؟ شادی کے ایک ہفتے کے لیے، شادی کے ایک ہفتے کے لیے پورا فوکس ہوتا۔ اشبع اباک یا حسن، بیٹا حسن اپنے باپ کے طرح بنو۔ یہ لوریاں ہیں، یہ فاطمی طرز زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ، بیٹا حسن تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بھی امام حسن سے فرماتی ہے، بیٹا حسن تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری یہ زندگی کہاں خرچ ہونی چاہیے؟ تمہاری یہ صلاحیتیں کہاں خرچ ہونی چاہیے؟ تمہارا یہ ٹیلنٹ کہاں خرچ ہونا چاہیے؟ یہ زندگی کی انرجی اور جوانی جو روئی زمین پر سب سے بڑی انرجی اور سب سے بڑی دولت ہے، فقیر سے فقیر انسان بھی امیر ہے اگر اس کے پاس جوانی کی سرمایہ اور جوانی کی کیا انرجی ہے نا؟
बीबी फरमाती वखला अनिल हक के अनिल अर्रसन, बेटा हसन इस जवानी की, इस जिंदगी की सलाहियत को, हक पर जो जंजीरें पड़ी हुई है, हकीकत पर जो जंजीरें पड़ी हुई है, इन जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। कौन सी जंजीरें? जंजीरें तोड़ने के लिए, हक पर जो जंजीरें हैं, हक पर पड़ी हुई जंजीरें, हकीकत पर पड़ी हुई जंजीरें, इल्म पर पड़ी हुई जंजीरें, नॉलेज पर पड़ी हुई जंजीरें, आगाही पर पड़ी हुई जंजीरें, बेदारी पर पड़ी हुई जंजीरें, मेरी और आपकी रस्मों की जंजीरें, मेरी आपकी बिदतों की जंजीरें, मेरी और आपकी आदतों की जंजीरें जो हक पर पड़ी हुई है, जिम्मेदारियों पर पड़ी हुई है। इमाम कहते हैं बेटा हसन, इन जंजीरों को तोड़ना और हक को और हक वालों को और हकीकत को आजाद कराना तुम्हारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। बीबी फातिमा तो ज़हरा का सबसे बड़ा कमाल क्या है? इमाम परवरी। एक मरतबा एक मां मुआशरे को डॉक्टर देती है, बड़ा कमाल है उस मां का। एक मरतबा एक मां मुआशरे को इंजीनियर देती है, बड़ा कमाल है उस मां का। एक मरतबा एक मां लोगों की खिदमत करने वाली नस्ल और बच्चों की तरबियत करती है, बड़ा कमाल है उस मां का। एक मरतबा एक मां सोसाइटी की तरह तरह की सलाहियतों को, सोसाइटी के तरह तरह के टैलेंट को, सोसाइटी के तरह तरह के लोगों की जिंदगियों को सही डायरेक्शन देने वाला इंसान और इमाम और पेशवा बनाती है। जो डॉक्टर के डॉक्टरी को भी क्या देता है? डायरेक्शन देता है। इंजीनियर की इंजीनियरिंग को भी डायरेक्शन देता है। मस्जिद में खड़े होने वाले इमाम साहब की भी क्या जिंदगी को डायरेक्शन देता है, और मिंबर पर बैठने वाले तालिब इल्म और आलिम की जिंदगी को भी डायरेक्शन देता है। इमाम परवर मां, यानी ऐसी मां। सैयद हसन नसरुल्लाह का कमाल क्या था? सैयद हसन नसरुल्लाह का कमाल ये नहीं था कि उन्होंने 3 मरतबा इसराइल को क्या शिकस्त का मजा चकाया। सैयद हसन नसरुल्लाह का कमाल ये नहीं था, ये कमाल था। लेकिन उससे बड़ा कमाल क्या था सैयद का? सैयद का सबसे बड़ा कमाल ये था कि 63 साल जिंदगी में सैयद ने एक ऐसी नस्ल की इमामत की, पेशवाई की, कयादत की, डायरेक्शन दी कि रुई जमीन पर अगर इस वक्त कोई नस्ल इमाम जमाना के इनकलाब के लिए तैयार है और इमाम जमाना के इनकलाब के लिए आगे आगे हैं, वो सैयद के हाथों तरबियत पाने वाली लुबनान की शिया नस्ल है। सैयद हसन नसरुल्लाह का कमाल। मुजतहिद नहीं थे, मुजतहिद नहीं थे, लेकिन हजारों नौजवानों की जिंदगी को डायरेक्शन दी कि ये सलाहियत कहां इस्तेमाल करनी है, अपने आराम के लिए इस्तेमाल करनी है या लोगों के आराम के लिए इस्तेमाल करनी है। सैयद पर जो इतना लोगों ने आंसू बहाए, उस सैयद की जिंदगी में अपनी मां फातिमतुज ज़हरा के किरदार की झलक नजर आती थी। लुबनान के कितने हजारों नौजवान अभी इन्हीं 2 महीने की जंग में एक लुबनान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की शहादत की खबर आई। यूनिवर्सिटी में, बीरूत यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, टीचर था, प्रोफेसर था, लेक्चरर था, और उसकी शहादत की खबर फैल गई है। 20 साल तक वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और लोगों को पता ही नहीं था कि व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर खड़ा होने वाला इंसान मल्टी टैलेंट इंसान है। ब्लैक बोर्ड पर और व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने की सलाहियत भी रखता है और वक्त के यहूदियों के मुकाबले में लड़ने की भी सलाहियत रखता है। सैयद ने ऐसे ऐसे फकीर बच्चों की जिंदगी बदली, इमामत की, पेशवाई की जिम्मेदारी निभाई। इसलिए उस सैयद की जिंदगी में यह कमाल पैदा हो गया था।
نجف کے آیت اللہ سیستانی ہوں یا قم و تہران میں رہنے والے آیت اللہ عظمیٰ خامنئی ہو. کتنا پیار تھا ان کو. کتنے لوگ, کتنے آیت اللہ نجف اور قم میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہماری کانوں تک گوپی کا پتہ نہیں چلتا. لیکن سید نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے یہ چیز سیکھی تھی, امامت کرنا, زندگی قوم کے لیے وقف کرنا, زندگی اچھائیوں کے لیے وقف کرنا, اپنی سانسوں کو اہل بیت کے لیے وقف کرنا, اہل بیت کے ماننے والوں کا معیار زندگی بلند کرنا. 2006 میں جب اسرائیل کو شکست ملی نا, غور سے سنیے گا, 2006 میں جب اسرائیل کو شکست ہوئی, 33 روزہ جنگ میں 33 دن کے بعد جب سیز فائر ہوا, شام کو سید, یہ نسل فاطمہ الزہرا کا ایک نمونہ میڈیا کے سامنے ہے, ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے, وہ ہماری طرح فقیر نہیں ہے جن کا یوٹیوب چینل بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے. المنار اس ٹی وی کا نام ہے, ہر فیلڈ میں آگے ہیں. میڈیا کے سامنے آئے, امامت, میڈیا کے سامنے کہا کہ ہماری ٹیم کی رپورٹ, پہلے دن 30-33 دن کے بعد جب سیز فائر ہوا, کہ ہماری رپورٹ کے مطابق آج 33 روزہ جنگ میں 10,000 لوگوں کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہوئے. کتنے؟ سید کمزور رہبر نہیں تھے, سید کمزور لیڈر نہیں تھے, انہوں نے امامت سیکھی تھی کس سے؟ اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے. سید نے یہ نہیں کہا لوگوں دیکھو جنگ ہے, اب ان 10,000 لوگوں کو اپنے گھروں میں کچھ مہینے کے لیے رکھو, یہ نہیں کہا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو امامت کرنا نہیں آتی ہے. سید نے اعلان کیا کہ 10,000 لوگوں کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہوئے. میں ان 10,000 لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ لبنان میں جہاں چاہے 1 سال کے لیے مکان کرایہ پر لے, اور اس 1 سال کا کرایہ میں سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ ادا کرے گی. کتنا؟ کتنے؟ 10,000 لوگوں کا. یعنی ان کو مذہبی فنڈز کا استعمال کرنا آتا ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ تبرک بانٹتے رہیں گے زندگی بھر. بھائی ہو سکتا ہے کسی کو تبرک سے زیادہ گھر بنانے کی ضرورت ہو, وہ ہمیشہ کا تبرک ہے اگر آپ نے کسی کو گھر بنا کے دیا ہے نا. پھر کہا کل سے ہماری انجینئروں کی ٹیم ان 10,000 گھروں کا ملبہ صاف کرنے کے لیے میدان میں اترے گی. جنگ ختم ہوئی 33 دن کے بعد, اور 34 دن کے بعد دوسری جنگ شروع ہوئی. دشمنوں نے لبنان کو 10,000 مکانوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. علی والوں کو ان کھنڈرات میں تبدیل ہوئے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے, اس لیے کہ علی والے تعمیر کرنے والی جماعت کا دوسرا نام ہے. یہ نام نہاد ملک تباہی مچاتے ہیں, علی والے ان تباہی مچانے والوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں, اور جو یہ عام لوگوں کے لیے تباہی مچاتے ہیں اس تباہی میں کیا تعمیر کرتے ہیں. پھر سید نے دوسرا اعلان کیا, دیکھو جنہوں نے صحیح معنوں میں علی کو اپنا اسوہ بنایا, کہا 1 سال کے بعد ہم ان 10,000 فیملیز سے وعدہ کرتے ہیں, دشمن نے جن مکانوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا, ہم 1 سال کے بعد ان 10,000 لوگوں کو جتنے ان کے مکان خوبصورت تھے ان سے بہتر مکان بنا کے دیں گے. سید حسن نصراللہ بھی تقریر کر سکتے تھے. بہت سارے لوگ امامت کرتے ہیں, پیشوائی کرتے ہیں, بھاشن کے ذریعے, لیکچر کے ذریعے, میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے. میدان عمل آتا ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں تم جانو اور تمہارا کام جانے. سید نے کہا نہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو لوگوں کو تنہا چھوڑیں گے, ہم اس بیوی کے بچے
ہیں جو بچوں کی بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے کے بھوکے پیاسوں کی پیاس اور بھوک برداشت نہیں کر سکتے ہے نا؟ نسل فاطمہ الزہرا سے نا سید حسن نصر اللہ، اور 1 سال کے بعد اس سید نے 10,000 لوگوں کو وہ گھر جو اسرائیل نے کھنڈرات میں تبدیل کیے تھے 1 سال کے بعد ان کو وہ تعمیر کر کے دیے۔ یہ کون نسل ہے؟ ان کے اندر یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ ان کے اندر یہ جذبہ علی نے پیدا کیا اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پیدا کیا۔ ان کے اندر یہ سید، ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کی ذمہ تمام، پیشوا جو پیشوائی کرتے ہیں وہ ایسی کمروں میں نہیں بیٹھتے ہیں، جو پیشوائی کرتے ہیں نا عمل سے، جو سوسائٹی کا درد سینے میں رکھتے ہیں نا، وہ بھی 2 بجے رات تک جاگتے ہیں، اسی طرح جس طرح 5G زمانے کی نسل 2 بجے رات تک جاگتی ہے۔ 5G زمانے میں 2 بجے رات تک جاگنے والی نسل بربادی کے لیے جاگتی ہے، اور نسل فاطمہ الزہرا بھی رات بھر جاگتی ہے لیکن وہ آبادی کے لیے جاگتی ہے۔ سید کی ماں نے ایک مرتبہ سید کی ٹیم کو میسج بھیجا، 6 مہینے ہو گئے میں نے اپنے لاڈلے سید کو نہیں دیکھا۔ دیکھو، جن کو قوم کا درد ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور جن کو قوم کا درد نہیں ہوتا ہے، جن کے ہاں قوم کا درد نہیں ہوتا ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے قوم کہاں ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی ہے۔ سید کی ماں کہتی ہے سید کی دوستوں سے کہ 6 مہینے ہو گئے میں نے سید کو نہیں دیکھا۔ سید تک یہ پیغام پہنچایا گیا تو اس ماں تک یہ پیغام پہنچایا گیا، ماں فلان تاریخ فلان دن فلان ٹائم آپ کو ہم سید سے ملائیں گے۔ اب اسرائیل کے اس بارڈر پر زندگی گزارنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے، جہاں ریت کا ایک ذرہ ادھر ہو جائے تو وہ تک بھی کیا اسرائیل اور امریکہ مانیٹر کرتا ہے۔ سید کے دوستوں کا کہنا، ہم نے سید کی ماں کو ایک کنٹینر میں بٹھایا، کنٹینر سمجھ رہے ہیں نا، ویسے آپ کی ہائی ویز کے تو گزرتے ہیں، اور سید بھی ایک کنٹینر میں تھے، اور ایک ہائی وے پر دونوں کنٹینر پیچھے سے ایک دوسرے سے ملے، دونوں کے پیچھے سے دروازے کھلے، تو ایک میں سید تھے ایک میں سید کی ماں تھی۔ سید کی ماں نے جب سید کو دیکھا، دیکھو جن کو زمانے میں پیشوائی کرنی ہوتی ہے وہ ایسے جیتے ہیں، جب سید پر نگاہ پڑی تو وہ ماں بے ہوش ہو گئی۔ سید کی ماں کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا، ہوش آیا تو سید نے پوچھا، ماں اب بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہا، بیٹا 20-30 کلومیٹر کنٹینر میں سفر کرنے کے بعد دم گھٹ گیا تھا۔ تو سید نے کہا، ماں آپ نے 20-30 کلومیٹر اس کنٹینر میں گزارے، کہا تمہارا لاڈلا نصر اللہ شب و روز اسی حالت میں رہتا ہے، یا کسی کنٹینر میں یا کسی کار میں یا کسی گفا میں یا کسی انڈر گراؤنڈ میں کوئی آرام نہیں ہے ماں، میرا اٹھنا بیٹھنا انہی حالات میں ہے۔ جن کو امامت کرنا ہوتی ہے، جن کو سوسائٹی کے لیے مرنا ہوتا ہے تاکہ سوسائٹی بچ جائے، جنہوں نے علی سے سیکھا ہے، اشباہ اباک یا حسن، بیٹا حسن زندگی میں مقصدیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ علی کو اپنا نمونہ اور اپنا اسوہ بنا دینا۔ یہ وہ نسل ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں علی و زہرا اور اولاد علی و زہرا کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنایا تھا۔ جو جگہ جگہ سید کی شہادت کے بعد لوگوں بے ساختہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ آنسو کسی فلم کی وجہ سے نہیں تھا، یہ میڈیا کی طاقت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ سید کے کمالات کی وجہ سے تھا۔ کچھ لوگ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کارناموں کی وجہ سے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ سید نے اپنے کارناموں کی وجہ سے لوگوں کے دل جیتے تھے۔
اشفع اباک یا حسن. یا ایام فاطمیہ کیا ہے؟ ایک رسم ہے ہمارے ماں باپ نے شروع کی تھی، یا نہیں؟ ہر زمانے کو فاطمۃ الزہرا کے تذکروں کی ضرورت ہے. ہر انسان کو سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ضرورت ہے. تعلیمات محمد و آل محمد کی یہ جو فضاؤں میں آکسیجن ہے، تازہ ہوائیں، ان سے بھی زیادہ شدید ضرورت ہے. مدینے کے فقیر جتنے در فاطمۃ الزہرا کے محتاج تھے، ماڈرن زمانے کا انسان اس سے 1000 گنا در فاطمۃ الزہرا کا محتاج ہے. مدینے کے لوگ در فاطمۃ الزہرا روٹی لینے کے لیے جاتے تھے. مجھے اور آپ کو در فاطمۃ الزہرا پر شعور زندگی لینے کے لیے جانا ہے. مدینے کے لوگ جسم کی بھوک مٹانے کے لیے در فاطمۃ الزہرا پر جاتے تھے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں مقصدیت پیدا کرنے کے لیے در فاطمۃ الزہرا پر جانا ہے. مدینے کے لوگ رات کے ایک لقمے کے لیے در فاطمۃ الزہرا پر جاتے تھے. مجھے اور آپ کو اپنے شب و روز کی زندگی میں بیداری اور آگاہی کے لیے در فاطمۃ الزہرا پر جانا ہے. مجالس فاطمۃ الزہرا کا مقصد سیرت فاطمۃ الزہرا کے سائے میں آج ہم فاطمی انداز میں کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں. سید کی زندگی میں، سید جیسوں کی زندگی میں جس چیز نے مقصدیت پیدا کی تھی، وہ اس خاندان کے ساتھ صحیح تعلق اور صحیح کنیکشن کی وجہ سے. ورنہ سید حسن نصر اللہ میری اور آپ ہی کی طرح جن گھروں میں میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، انہی گھروں میں سید نے زندگی گزاری. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، سید کے والد بیروت میں سبزی فروش کا کام کرتے تھے، سبزی بیچتے تھے. لیکن اس سبزی فروش کو، اس سیدانی کو ایک ایسا بیٹا ملا، نجف کے مجتہدین بھی ان کو سلام کرتے تھے اور قم کے مجتہدین بھی ان کو سلام کرتے تھے. نہ فقط سلام کرتے تھے، حوزہ علمیہ قم کی ایک برجستہ شخصیت آیت اللہ مصباح یزدی کورونا سے پہلے سید کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور سید حسن نصر اللہ سے کہتے ہیں، سید میں قم سے آیا، مجھے آیت اللہ خامنئی نے بھیجا. آیت اللہ خامنئی نے آپ کو سلام بھیجا. آیت اللہ خامنئی نے کہا سید سے کہنا میں روزانہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور میری طرف سے سید سے کہنا سید میں روزانہ تمہاری سلامتی کے لیے صدقہ بھی دیتا ہوں. ایک عام عالم دین اتنا امپورٹنٹ بن جائے کہ نائب امام اس کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالے. اس عام عالم دین کی زندگی میں کیا خصوصیت تھی؟ یہ صدقہ آیت اللہ خامنئی سید کے خوبصورتی کی وجہ سے دیتے تھے، سید کے نورانی چہرے کی وجہ سے دیتے تھے، سید کی ان جوشیلی تقریروں اور فصیح عربی میں تقریر کرنے کی وجہ سے دیتے تھے. کیوں صدقہ دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے لبنان کے شیعوں کو جس رہبر و رہنما کی ضرورت تھی، لبنان کے شیعوں کو جس علی کے مالک اشتر کی ضرورت تھی، وہ مالک اشتر کی ضرورت سید حسن نصر اللہ پورا کر رہا ہے. یہ سیرت فاطمۃ الزہرا کی طاقت ہے، یہ سیرت علی کی طاقت ہے، یہ سیرت محمد و آل محمد علیہم السلام کی طاقت ہے کہ اگر ایک سبزی فروش بھی اپنی زندگی میں مقصدیت ایجاد کرے اور صحیح معنوں میں اہل بیت کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم کرے، تو سبزی فروش کو بھی ایک ایسا بیٹا مل سکتا ہے جو لبنان کے شیعوں کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور نائب امام اس کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرے اور اس کی سلامتی کے لیے صدقہ بھی دے.
اس احساس کے ساتھ مجلس میں آ جائیں کہ بہت کچھ ہم کھو چکے ہیں اور وہ کھوئی ہوئی چیز ہم اس فرش عزا پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج انسانیت سے کیا کھویا ہے؟ مقصد زندگی کھویا ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں کیا کھویا ہے؟ درد فاطمۃ الزہرا کھویا ہے۔ آج ہم کیا کھو چکے ہیں؟ زندگی تو جی رہے ہیں ہم 60-70 سال، لیکن زندگی میں فاطمی طرز ہم کھو چکے ہیں، فاطمی انداز ہم کھو چکے ہیں، فاطمی روش ہم کھو چکے ہیں، فاطمی سٹائل ہم کھو چکے ہیں، فاطمی طریقہ ہم کھو چکے ہیں، فاطمی بے قراری کھو چکے ہیں، اور فاطمہ کے انداز میں جینے کا سلیقہ کھو چکے ہیں۔ اگر ہم اس کھونے کے احساس کے ساتھ مجلس میں آ جائے تو وہ کھویا ہوا سرمایہ اور کھوئی ہوئی چیز کہیں نہیں ملے گی سوائے اس مجالس فاطمۃ الزہرا کی۔ انہی مجالس فاطمہ کے دوران آیت اللہ خامنئی سے آپ ہی جیسے جوانوں نے سوال کیا، شاید میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی کہ آقا آپ اتنے مصروف ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی مظلوموں پر حملہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بے قرار آپ ہوتے ہیں۔ داعش نے کل سیریا پر حملہ کیا، میرے اور آپ کے دل میں کوئی بے قرار نہیں، لیکن فرزند زہرا خامنئی بے قرار ہوگا۔ فلسطین پر 1.5 سال سے حملہ کیا گیا، کوئی بے قرار نہیں، لیکن سب سے بڑی بے قراری آئی خامنئی کے دل میں ہوگی، آئی سیستانی کے دل میں ہوگی۔ تو ہم جیسے بولے بالے کچھ نوجوان آئے، کہا آقا یہ فرش عزا، یہ فاطمۃ الزہرا کی مجالس کا فرش بچتا ہے، تو آپ تلاوت کلام اللہ سے لے کر جب وہ نظر و نیاز تقسیم ہوتا ہے، انہی عزاداروں کے بیچ بیٹھ کر وہ نظر و نیاز آپ کھاتے، 3 گھنٹہ ہر مجلس میں بیٹھتے ہیں، فاطمی اول میں 5 مجلسوں میں، فاطمی 2 میں بھی 5 مجلسوں میں، تبرک کے طور پر آپ مجلس کے آغاز میں کچھ آدھا گھنٹے کے لیے آتے، یا تبرک کے طور پر جب مولانا صاحب، جب ذاکر مرثیہ خان کچھ مصائب اہل بیت پڑھے اس وقت آ جاتے۔ آپ تو اتنے مصروف ہے۔ تو آیت اللہ خامنئی ان نوجوانوں سے کہتے تھے، آپ جیسے نوجوانوں سے کہتے تھے، تمہیں نہیں پتا میں کھویا ہوا سرمایہ ڈھونڈنے کے لیے ان مجلسوں میں آتا ہوں، میں سال بھر کا رزق فاطمۃ الزہرا سے انہی مجالس کے صدقے حاصل کرتا ہوں۔ رزق صرف کھانا نہیں ہے، رزق صرف کھانا نہیں ہے، انہی مجالس کے صدقے آئے خامنئی کو نصر اللہ جیسے وفادار ملتے ہیں، انہی مجالس کے صدقے آئے خامنئی کو شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی جیسے رہبر ملتے ہیں، انہی مجالس کے صدقے آیت اللہ خامنئی کو انجینئر فخری زادہ جیسے انجینئر ملتے ہیں، شہید احمدی جیسے روشن جیسے سائنٹسٹ ملتے ہیں، اور انہی مجالس کے صدقے پورے دنیا کے مظلوموں کا درد سینے میں رکھنے والا سلیمانی مل جاتا۔ ان مجالسوں میں وہ کشش ہے اور ان مجالس میں وہ طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ ایک محور ہے، فاطمہ ایک مرکز ہے، نبوت اور امامت کا مرکز۔ نبی کتنا پیار دیتے تھے فاطمۃ الزہرا، اہل بیت کتنا خیال رکھتے تھے نام فاطمۃ الزہرا کا۔ صرف کوئی مومن اپنی بیٹی کا نام فاطمۃ الزہرا رکھتا تھا، امام صادق فرماتے تھے اچھا فاطمہ نام رکھا ہے تو کہ اس نام فاطمۃ الزہرا کا احترام رکھنا، کبھی اپنی بیٹی کو تماچے نہ مارنا۔ خود نبی کتنا خیال رکھتے تھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ ان مجالس میں حاضر ہونا گویا نبی مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کرنا، فاطمی مجلسوں میں حاضر ہونا گویا نبی کی سیرت کو زندہ کرنا۔ شیعہ سنیوں کی روایت ہے، ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا
6 مہینے تک میں نے دیکھا نبی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلتے تھے، مسجد نبوی سے، تو فاطمۃ الزہرا کے دروازے کے سامنے رک جاتے تھے، آگے پیچھے اصحاب ہوتے تھے، اور فاطمہ کے گھر کی طرف رک کر کے فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے۔ ابن عباس کس طرح سلام کرتے تھے؟ ابن عباس کہتے فاطمہ کے گھر کی طرف رک کر کے نبی کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میری لاڈلی فاطمہ، تم پر میرا سلام۔ میری پیاری فاطمہ، تمہارے شوہر علی پر سلام۔ میری پیاری فاطمہ، تمہارے بچوں پر میرا سلام۔ اللہ اکبر! اگر ہم ابن عباس سے پوچھیں گے کتنی مرتبہ دیکھا نبی در فاطمۃ الزہرا کو اور خانہ فاطمۃ الزہرا کو سلام کرتے تھے، ابن عباس کہتے ہیں کلمہ گو مسلمانوں، میں نے 6 مہینے تک دیکھا پابندی کے ساتھ، بلکہ بعض روایات میں ہے 9 مہینے تک نبی مسجد سے نکلنے کے بعد در فاطمۃ الزہرا پر رکتے تھے اور فاطمۃ الزہرا کے گھر کو سلام کرتے تھے، اور آیت روزانہ دہراتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر آپ ایک ہی دن سلام کرتے یا رسول اللہ، اتنا ہی کافی تھا یا رسول اللہ، مگر یا رسول اللہ آپ نے 6 مہینے تک اس گھر کو سلام کیا یا رسول اللہ، ہر طرح سے یا رسول اللہ آپ نے حجت تمام کی یا رسول اللہ، مگر یا رسول اللہ آپ نہیں تھے یا رسول اللہ جس گھر کو 6 مہینے تک آپ نے سلام کیا یا رسول اللہ، اس گھر پر آگ لگائی گئی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، جس بیٹی کے دروازے کے سامنے آپ 6 مہینے رک کر سلام کرتے تھے یا رسول اللہ، جلتا ہوا دروازہ آپ کی اس بیٹی پر گرایا گیا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، جس بیٹی کے احترام میں آپ کھڑے ہوتے تھے یا رسول اللہ، جب جلتا ہوا دروازہ اس بیٹی کے پہلو پر گرا، ایک مرتبہ آواز بلند کی فضا خزینی، ارے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے جن مرحومین نے ہمارے درمیان فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی یاد منانے کا یہ سلسلہ قائم کیا، پالنے والے ان مجالس کے صدقے ہم سب کے ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پالنے والے جن والدین نے انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر ان فاطمی اور اہل بیت کے مجالس میں آنے کے آداب و اطوار سکھائے، پالنے والے اگر وہ ماں باپ قبر میں سو رہے ہو، پالنے والے بی بی فاطمۃ الزہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے اگر ایسے ماں باپ زندہ ہو، پالنے والے اس عظیم احسان کے صدقے ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے فاطمۃ الزہرا کی سیرت کے صدقے، تعلیمات کے صدقے، زندگی کے صدقے اپنی زندگی میں فاطمی مقصد اور فاطمی جینے کا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی نسل جو فاطمہ کے فرزند امام زمانہ کے کام آئے، ایسی نسل کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے زندگی کے ہر موڑ پر فاطمہ اور اولاد فاطمۃ الزہرا
کے طریقے اور روش کو اپنا روش اور اپنا طریقہ اور اپنا نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جو زندگی فاطمہ کے فرزند امام زمانہ کے کام آئے، پالنے والے ایسی پاک و پاکیزہ اور با مقصد زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی جوانی جو جوانی امام زمانہ کے مشن پر خرچ ہو، پالنے والے ایسی پاک و پاکیزہ اور با مقصد جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے معاشرے کی جو ذمہ داری ہمارے شانوں پر ہے، پالنے والے ان معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے دین کے خدمت گزاروں کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے آیت اللہ عظمیٰ خامنئی، آیت اللہ عظمیٰ سیستانی اور دیگر مہاراجہ اور دیگر رہبران دینی کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے صبح و شام شہیدوں کا تذکرہ سنتے ہیں، پالنے والے امام زمانہ کے انقلاب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی زندگی امام زمانہ کے راستے میں نچاور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔